جان نماز کے بارے میں بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ جن نمازوں پر بیت اللہ، مسجد نبوی یا کسی اور مسجد کی شبیہ یا تصویر بنی ہوتی ہے ان پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ ان جان نمازوں پر پاؤں رکھنے سے ان مقامات مقدسہ کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی؟ یہ بات تو سوچنے کی نا، اگر واقعی آدمی سمجھتا ہے کہ یار ہم ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اب پاؤں نیچے رونگ رہے ہیں، تو پھر معلوم ہوتا کہ یہ ہے سازش کہہ شاید یہ نا بے ایمان ملک جو ہے نا جاپان وغیرہ اور یہ دوسرے یہی بنا بنا کر بھیجتے ہیں اور ہمیں دلیل کرتے ہیں کہ ان کے دلوں سے کعبہ اور روضہ رسول کا جاتا رہے. تو چاہیے تو یہی کہ سادہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، نہ اس پر روضہ ہو، نہ کوئی بیل بوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے. بلکہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے خود بھیجتے ہیں، کہاں ہوتے تھے جدار نمازیں اور دوسرے. تو چلو اگر کپڑا بچھا لیتے ہیں سادہ، کوئی نقش و نگار نہیں، بیل بوٹے نہیں، ورنہ دھیان ان میں ہی پھنسا رہے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے خشوع و خضوع کے مارے کو کیا بنا تھا. ابو جہم صحابی نے ایک بھیج دی برانڈی لمبا کوٹ، یہاں اس کے جو ہے نا بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. نماز پڑھتے آپ نے اتار کر پھر کہا ابو جہم کو دے دو، سادہ مجھے دے دے. اس نے تو پوری نماز میں اپنی طرح مجھے مشہور رکھا، میں اس کے بیل بوٹے ہی دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول کا یہ حال ہوا تو ہم کیا، اس لیے آپ نے کہا سادہ دے دے. اب جو کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے بندے سوچتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اس کو صندوقوں میں بھی چھپا دیا جاتا، پھر بھی آپ کو نظر آتا رہتا. وہ ایک برانڈی نے اتنا آپ کو پریشان کیا، سارے جہان کے ہنگامے اور شور سے زنا اور بدکاریاں اگر سارا دیکھتے ہیں آپ حاضر ناظر، میں مسئلے کی طرف کیسے گرا تو کیا بنتا تھا. حضور اس کو کیوں کہتے کہ اس کو مجھ سے چھپاؤ؟ پتا چلا کہ اگر وہ لے جائیں گے تو نظروں سے ہٹ جائے. بات سمجھنی چاہیے، ضد کا کوئی فائدہ. یہ بات بڑی اہم ہے کہ واقعی کہ بیت اللہ کی تصویر ہو اور روضہ رسول بنا ہوا یا مسجد نبی ہو تو ان مقامات کو جن کو چومنے کے لیے بندے کی آنکھیں بھی ترستی ہیں، تو ان پر ہم جس بے دردی سے پاؤں ٹکاتے ہیں، یہ واقعی سازش والی بات. سازش والی میں کام کرتا ہوں، لاتے ہیں نا ہم بھی ادھر سے کئی مرتبہ بالکل ذہن میں آ جاتا کیا کر رہے ہیں، اس پاک تصویر کو روند رہے. تو میں پھر پاؤں ادھر ادھر رکھتا ہوں اور شرمندہ ہی ہوتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ سادہ بنا رہے تھے جان میں. جی حضرت، میں محمد فاضل حسین بول رہا ہوں مکی مارکیٹ سے. جی جی حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں نا. ایسا ہے کہ اکثر نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو تو ہمارے جو آگے نمازی ہوتا ہے وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جو پیچھے نمازی ہوتا ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بری بات. منہ کر کے نہ کھڑا ہو، اس کی طرف خام خواہ توجہ ہو جاتی ہے. جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. حضرت یہ پوچھنا تھا اگر اس طرح اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو روکنا ہو تو کیسے روکیں؟ کیا نماز میں کوئی اشارہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں کرنا ہے، بعد میں اس کو سمجھا دے کہ یار جانا تو چلے جایا کرو، ورنہ منہ کر کے کیوں کھڑے رہتے ہو. تھینک یو. جانے کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے نا. یہ جو مسئلہ بن گیا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، اس سے لوگ بہت مصیبت میں پڑ گئے. عالم بتاتے نہیں کہ گزرنا اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ نہیں کرے تو اس کا ہاتھ لگے، یا سجدے میں جائے تو جہاں ماتھا رکھتا اس کے اندر گزرے. یہ کہتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنا، اس کو گناہ ہوتا ہے، روک بھی سکتے ہیں. سجدے کی جگہ سے پڑے جاتا ہے یا سب سے جا رہا اگلی سے تو کوئی گزرنا نہیں، نہ یہ کوئی گناہ ہے. جانے دینا چاہیے نمازیوں کو. کیوں روکتے ہیں؟ مسئلے ان کو نہ جانے کی وجہ سے بیچارے پریشان ہو کر منہ دیکھتے رہتے ہیں. اگر مسئلہ مرو چلے جائیں آرام سے، دوسری صف ادھر ادھر سے گزر جائے. صرف جو نمازی کی حدود ہے نا، سجدہ کی جگہ، یہ رقبہ ہے نمازی کا، اس کے اندر سے اگر کوئی گزر رہا بالکل پاس سے پھر آپ روک سکتے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہے تو کم از کم 3 صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. نہیں، یہ 3 صفوں کی بات بالکل بناوٹی ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ ہاتھ سے روکے، یہ تو نہیں کہا کہ آگے جا کر روکے. اسی لیے امام ابن حزم کہتے تمہیں عقل نہیں آتی کہ نمازی جہاں تک ہاتھ پھیلا کر روک سکتا، بس اس کے اندر سے نہ گزرے، پڑے گزر. اس لیے اگلی صف جو ہے بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے گزرنے دے، جائیں جدھر کو جانا. مسئلے سنیں تاکہ دین آسان جو ہے پتہ چلے جو صحیح ہے. خواہ مخواہ لوگ تنگی میں پڑے، وہ بیچارے بھی کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی پریشان ہے کہ میری طرف منہ کیا ہوا. جی تھینک یو. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. کعبۃ اللہ کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنا کیا صحیح کعبہ سے زیادہ افضل ہے؟ اور ایسا کوئی ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہو؟ فرض نماز تو نہ آپ نے کبھی پڑھی، نہ پڑھنے کی اجازت ہے، کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے وہ حتیم سے بھی نکال دیتے ہیں. جب وقت آتا ہے بعد جماعت نماز کا تو سارے لوگوں کو پھر سپاہی باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا، اندر نہیں، کعبے کی طرف تو تبھی ہوگا نا، باہر کھڑا ہوگا ادھر منہ کرے گا. فرض نمازیں تو لازمن ایسی ہیں.
مگر نفل آپ نے 2 پڑھے ہیں کعبہ کے اندر، اس لیے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اندر 2 نفل پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت صحن کی نسبت نہیں، کوئی فضیلت صحن میں برابر. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے لکھ کے بھیجی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. تو سوال ان کا یہ ہے کہ پہاڑ اور پرندے کیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور ذکر اذکار کرتے تھے؟ کیسے تو ختم ہو گیا جب ہم نے مان لیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جب یہ ایمان ہو گیا نا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جیسے اس لوچڑے کو بلا سکتا ہے پہاڑوں کو بھی بلا سکتا ہے. اس نے کیا، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا نے بولنے کی طاقت دے دی. قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کو بلا دے گا، ان بیچاروں کو کہے گا آدمی کہ تم نے کیا کیا، کیوں بولے اور گواہی دے دی دوزخ کو جاتے وقت. وہ یہ یار تو کیا کر رہا، انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. جس نے ہر شے کو بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا، بٹن دبایا بول اٹھے. تو اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے، پرندے بھی تسبیح کریں، داؤد علیہ السلام بھی کریں، پہاڑ بھی کریں. یہ تو وہ پریشان ہو جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتا بے بس، کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ کر سکتا تو زمین بھی بولے گی قیامت کے اندر اللہ کہتا، تو اس نے یہ سارے راز اگل دے گی. ہم اس کو وہی کریں گے کہ بتا دو کچھ کیا، جہاں زنا ہوا، چوری ہوئی، نیکی، ایک ایک زمین کا ٹکڑا بولے گا. یوم اذن تحدث اخبارها، ساری خبریں بتا دی. بھائی کے سوال اسی لیے کئی نیک لوگ جو تھے وہ نماز جو پڑھتے تھے ہر نیت علیحدہ جگہ پر، کہ یہاں فرض پڑے، سنت پر نفل، جگہ بدل. لوگ پوچھتے تھے کیوں کرتے، ہم نے کہا جب ایمان ہے ہمارا کہ یہ ٹکڑے بولیں گے تو سارے ٹکڑوں کو گواہ بنا ہو، کئی جگہ پڑھوں تاکہ یہ ٹکڑے بولیں. بات ایمان کی جن کے اندر جم جاتی ہے، خود ہی راستہ ایمان سجا دیتا کہ ایسے ایسے تیاری کر. تو ایسے جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ شجر اور حجر اور پتھر بولتے تھے یا ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جو بھی اللہ نے ان کی زبان دی ہے، بالکل اللہ. ایسے ہی اگر آج ہم بھی کچھ پڑھتے ہیں تو واقعی ہمارے سامنے یہ گرامو فون، یہ ٹی وی وغیرہ سارے ہے نا ٹکڑے یا جوڑے ہوئے یا پرزے بول رہے ہیں، ان سے آوازیں نہیں آتی. اسی طرح ان سے بھی آوازیں نکلتی پہاڑوں سے. آج اگر ہم پڑھیں تو ہمارے ساتھ واقعی در و دیوار بھی پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ تو ویسے ہر وقت خود ہی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کہتا زمین آسمان کی ہر شے پڑھتی، مگر جو سچ مچ ان کے ساتھ پڑھتے تھے نا کہ سبحان اللہ کا، یہ بھی بولے سبحان اللہ. محفل جمی ہوتی تھی سارے مل کر، جیسے نمازی، اور جیسے کئی مرتبہ سیر کرتے دیکھتا ہوں کسی درخت پر چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی سینکڑوں ہزاروں، وہ اکٹھی چوں 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 بالکل شکل میں پڑھ رہے. ایسی داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے پہاڑ بھی اس کو دہراتے تھے. اب یہ بھی دہراؤ، ساتھ لفظ ہے دہراؤ، وہ اس کے ساتھ دہراتے تھے. جو کلمہ پڑھا وہ بھی ساتھ ساتھ، پہاڑ بھی، پرندے بھی. اور ہم نے تو چونکہ ہمارے اندر نیکی نہیں، ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں ہم نے وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کہ کھانے میں سے ہم تسبیح کی آوازیں سنتے تھے، کھانے بولتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. بس نہیں رہے ہم وہ، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ نہیں پڑھنے کی قابل ہے، جانور اور پرندے اور پہاڑ ہمارا کیا ساتھ. جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.